الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، حضور میرے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی جان کر یہ سوال سن کر فرمایا، بلا شبہ جنت میں کوئی بوڑھی عورت داخل نہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا رونے لگیں۔ حضرت صفیہ بہت سادہ خاتون تھیں، آپ کا مطلب سمجھ نہ سکیں اور رنجیدہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ جب یہ چلی گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، میری پھوپھی جان سے کہہ دو اللہ تعالیٰ ہر ایمان والی بڑھیا کو جوان بنا کر جنت میں داخل کرے گا اور اس کے بڑھاپے کو جوانی میں بدل دے گا۔ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں خطاب فرما رہے تھے، دین و دنیا کی باتیں ہو رہی تھیں۔ دوران خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی تو آپ نے صحابہ سے پانی مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنتے ہی حضرت عمرو بن اخطب رضی اللہ عنہ جلدی سے اٹھے اور پانی کا پیالہ بھر لائے۔ جب پانی آپ کو پیش کرنے لگے تو اچانک نظر پڑی کہ پانی میں بال پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے جلدی سے جھک کر بال نکالا اور صاف پانی ہادی برحق کی خدمت میں پیش کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس جانثار کا یہ جذبہ عقیدت دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ آپ نے ان کے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیر کر دعا کی، اے اللہ اس کو صاحب جمال کر دے۔ ارباب سیر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر کے یہ دعا لینے والا 100 برس کی عمر تک پہنچ گیا، مگر بالوں میں سفیدی نہ آئی اور چہرے پر جوانی جیسی آب و تاب قائم رہی۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو مسجد میں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی آواز سمع مبارک تک آئی۔ وہ اس وقت ذکر الہی میں مصروف تھے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کو رات کے پچھلے پہر عبادت میں مصروف دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور دعا دی۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ مسجد میں جا بجا قندیلیں روشن ہیں، جس سے مسجد بقا نور بنی ہوئی ہے۔ مسجد کو روشن دیکھا تو چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا۔ آپ نے پوچھا، یہ روشنی کس نے کی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کی ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کے اس کام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مسرور ہوئے اور دعائے خیر سے نوازا۔ 10 ہجری کو حجۃ الوداع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو منہ مبارک تراشنے کی ضرورت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ تراشنے کے لیے ایک جان نثار کو یاد فرمایا جو اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھے۔ وہ خوشی خوشی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک ان کے آگے کیا اور مسکراتے ہوئے مزاحن فرمایا، بھائی تم کو اللہ کے رسول نے اپنے سر پر اس حال میں قابو دیا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں استرا ہے۔ اس خوش نصیب نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھ جیسے عاجز کو آپ کے بال مبارک تراشنے کی سعادت بخشی ہے۔ یہ سعادت مند جس کے آگے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر مبارک کیا، حضرت معمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ فتح مکہ کے بعد تقریباً عرب کے تمام قبائل اسلام کے حلقہ اثر میں آ گئے، لیکن صدیوں کے غلط اعتقاد کی وجہ سے صنم قدوں کو مسمار کرنے سے خوف زدہ تھے۔ اس وہم کو دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صنم قدے گرا دیے۔ یمن میں ایک صنم قدہ تھا جو کعبہ یمانی کے نام سے مشہور تھا۔ جب حضرت جریر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جریر کیا تم ذو الخلصہ کو مسمار کر کے مجھے خوش نہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، میں حاضر ہوں، آپ حکم دیں۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے خود کو اس خدمت کے لیے پیش کیا۔
تو عرض کیا حضور میں گھوڑے کی پیٹھ پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ مارا اور دعا دی۔ اس کے بعد حضرت جریر رضی اللہ عنہ 150 افراد کا لشکر لے کر روانہ ہوئے اور جاتے ہی صنم کدہ کو آگ لگا کر خاک کا ڈھیر بنا دیا۔ پھر اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صنم کدہ کی بربادی کا سن کر بہت خوش ہوئے۔ پھر اس لشکر کے پیدل اور سواروں کے لیے برکت کی دعا کی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔